شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مردے کی قبر کھودی جائے تو فرق نہیں کر پاؤ گے کہ یہ مالدار ہے یا فقیر ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ میں سب ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، وہاں فضیلت صرف اس بات پہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے آگے ہے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن یہ نسل پرستی اور جغرافیائی پرستی اور یہ ذات پات کی تقسیم، یہ تو رب کی بارگاہ میں نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ اب مسجد میں دیکھ لیں کہ جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گاؤں کا نمبردار ہے یا گاؤں کا مزدور ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اور آپ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو پھر مسجد سے باہر جا کے وہ تفریق کیوں واپس آتی ہے؟ مسجد سے باہر نکلتی وہ جو اس کا نمبردار پن ہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کے جو مزدور پن ہے وہ کیوں عیاں ہو جاتا ہے؟ تو یہ مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر میں یہ چینج کیوں آتا ہے ہمارے اندر؟ ہم نے معاشرے کا حسن چھینا ہے۔ معاشروں سے کہتے ہیں نا جہاں لوگ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں لوگوں میں تفریق ہوتی ہے نا کہ میں اونچی ذات کا ہوں یا دوسرا نہیں ہے اتنی اونچی ذات کا، تو وہ ایک چیز عیاں ہوتی ہے سب کے سامنے، تو پھر ہم اسی کے مطابق اس کو عزت دیتے ہیں، اسی کے مطابق ہم اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو معاشرے کا حسن ہوتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، معاشرے کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بیوٹی آف جو سوسائٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں کب نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ تفرقہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا، ہر قسم کی تفریق ہے۔